نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں تراویح میں 23واں پارہ پڑھا گیا۔ 23ویں پارے کی ابتدا سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کے درمیان سے ہوتی ہے۔ کل کے پارے میں یعنی پارہ نمبر 22 کا خلاصہ ہم نے سورہ یاسین تک اس کے مضامین بیان کیے تھے، تو آج سورہ یاسین سے ہی آغاز ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ جل جلالہ نے رسالت کا اثبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تائید کے لیے اصحاب القریہ کا مشہور قصہ ذکر کیا، اور اسی طرح اس صورت کے اندر حشر کا اثبات ہے، توحید کا اثبات اور توحید کے دلائل، اور پھر کفار کا دلائل توحید سے متاثر نہ ہونا، نہ ترغیب سے متاثر ہونا، پھر کفار کو ان کے کفر پر عذاب کی دھمکی سنائی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اصحاب القریہ کا ایک قصہ ذکر کیا۔ یہ اصحاب القریہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہیں، یہ نامعلوم ہے، پر بہرحال نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کی جگہ اور ان کا مقام اور یہ کون تھے یہ ضروری نہیں ہے، بہرحال ان کے حالات سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ملک شام کے شہر انطاکیہ کے آس پاس کوئی گاؤں تھا، کوئی آبادی تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے پہلے 2 پیغمبر بھیجے، پھر ایک اور بھیجا، لیکن یہ باز نہ آئے۔ پھر ان کو مزہ چکھانے کے لیے ان کے اوپر قحط مسلط کیا گیا۔ جب انہوں نے قحط کو دیکھا تو ان پیغمبروں سے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تمہاری نحوست سے ہے، نعوذ باللہ۔ تو پیغمبروں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری نحوست نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، اس کی یہ سزا ہے۔ تو ان لوگوں نے، بستی والوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے، ان کو مزہ چکھایا جائے۔ ان کو پہلے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اگر نہیں تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ تو ان بستی والوں میں ہی ایک آدمی رہتا تھا جس کو حبیب نجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، لکڑی کا۔ تو یہ ان کی باتوں سے متاثر ہوا تھا، ان پیغمبروں کی باتوں سے۔ یہ توحید کا قائل ہو گیا تھا، راہ راست پر آ گیا تھا۔ یہ پھر اپنی بستی والوں سے چھپ کے اور ان سے ایک کنارے پہ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ بستی والے ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے درپے ہو گئے ہیں، تو یہ ان کے پاس آیا اور ان کو سمجھانے لگا کہ بھئی دیکھو، یہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تمہاری طرح میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا نہیں بناتا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کو بھی جو ہے قتل کر دیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس پر ان کو سزا دی اور ان کے اوپر ایک زبردست قسم کی چیخ اور چنگھاڑ آئی جس سے یہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ پھر آسن کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہیں مانتے تو ان پر بھی اس طرح کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 47 میں ایک انسانوں کے غلط رویے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، کھانا کھلانا، یہ سب کے نزدیک اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب یہی بات ایمان والوں کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے کہی جاتی ہے تو اس وقت ملحد قسم کے لوگ، زندیق قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں غریبوں کو کھلائیں؟ اللہ نے ان کو سزا دی ہے، اللہ جب ان کو نہیں دینا چاہتا تو ہم ان کو کیوں دیں؟ تو اسی کو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں، ہم غریبوں کو کیوں کھلائیں؟ اگر اللہ انہیں کھلانا چاہتا تو خود ہی کھلاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ عقل کے اندھے تو نیکی کے راستے سے یہ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، فرار چاہتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے تنبیہ فرمائی یہاں پہ۔ پھر
ایک مسلمانوں کا عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت ہے، اس کو ذکر کیا آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 65 تک۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، 2 دفعہ پھونکا جائے گا سور، ایک دفعہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، دنیا کا نظام، کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ پھر دوسری دفعہ پھر سور پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اچانک سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور کہیں گے مجرم لوگ، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور آج ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ اہل جنت کو ہر قسم کی لذیذ نعمتیں میسر ہوں گی، اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ اب تم الگ ہو جاؤ، دنیا میں تم اکٹھے رہتے تھے مومنوں کے ساتھ، لیکن آج تم نے الگ ہو جانا ہے۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، جس نے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے؟ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ دن ہر کسی نے دیکھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے بیہودہ الزامات اور طعنوں کی پرواہ نہ کریں۔ سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے ہمیشہ ناکام رہے ہیں، یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناکام ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، لہٰذا اللہ پاک ان کو سزا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک ان کو مہلت دی ہے اور ایک مقرر وقت رکھا ہے، اس کا انتظار آپ بھی کریں اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ آگے سورہ صافات شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ صافات کا موضوع توحید، آخرت، رسالت، بعض انبیاء کے قصے ہیں۔ آیت نمبر 22 تا 32 فرمایا کہ حکم ہوگا، گھیر لو ہر ظالم اور سرکش کو، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کے خداؤں کو بھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور وہاں ان سے پوچھا جائے گا اور کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ پھر ایک گروہ اپنے پیشواؤں سے وہاں کہے گا، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم خود ہی گمراہی میں تھے تو تمہیں کیسے راہ راست دکھاتے، لہٰذا آج تم ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، تم بھی گمراہ ہو، ہم بھی گمراہ ہیں، دونوں نے اکٹھے مل کر سزا بھگتنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ایک تسلسل سے بیان فرمایا کہ جب قوم نے انہیں آگ میں پھینکا تو ہم نے ان کو کیسے بچایا۔ اسی طرح پھر اللہ جل جلالہ نے جو حضرت ابراہیم سے ایک عظیم الشان قربانی کا تقاضا کیا تھا کہ ان کو بیٹا عطا کیا، جب وہ بیٹا دوڑنے کی، کھیلنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کے طور پر بیٹے کو ذبح کرنا طلب کیا گیا کہ بیٹے کو ذبح کریں۔ چنانچہ خواب دیکھتے ہیں یہ، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ خواب انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، سعادت مند بیٹے نے، کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ جل جلالہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دیکھ کر اس بچے کو چھڑا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس ابتلاء عظیم سے بچایا اور ان کو پاس کیا۔ اسی طرح آگے حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ ہے، لوط علیہ السلام کا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے، پھر اللہ پاک نے ان کو وہاں سے کیسے نکالا، اس کو اللہ پاک نے تفصیل سے اس کو بھی ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ آگے سورہ صاد شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ صاد کے اندر
اللہ جل جلالہ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو سابقہ صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ توحید، رسالت اور ان دونوں کا اثبات، انکار کرنے والے لوگوں کی مذمت، اور پھر آخرت میں ان پر جو ان کو سزا دی جائے گی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ایک رسول کی مخالفت کا کیا جو ہے اس کی سزا ہو سکتی ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کو بھی ذکر کیا، اور آخر میں شیطان کا اس کا اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اللہ کے دربار سے اس کا ذلیل ہو کر نکلنا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ صورت کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ جل جلالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات یکے بعد دیگرے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کیا کیا عطا کیا تھا اور انہوں نے بندگان خدا پر کس طرح جو ہے حکومت کی تھی، اس کا ذکر کیا۔ اور اس صورت کے اندر پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک انتہائی عظیمت والے پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو جو آزمائشیں ان پر ڈالی، انہوں نے ہنس کر ان کا مقابلہ کیا، اور ان کی جو بڑی آزمائش گزری ہے وہ ایک طویل بیماری ان کو لائق ہو گئی تھی، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو شفا دے دی۔ اور اس بیماری کے اندر جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے وہ بھی بڑے ایک جو ہے ان کے لیے دردناک تھے، ان کے آزمائش کا سبب تھے۔ مثلاً کہ ان کی بیوی کے علاوہ باقی سارے قریبی عزیز رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ جل جلالہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، صبر کیا ہمیشہ، اور اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگتے رہے اپنی صحت کی۔ اور ان کی زبان پر ایک عجیب جملہ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے خدا مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس وقت مصیبت میں ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، فرمایا کہ انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے۔ زبان سے شکوہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ بزبان حال تو جانتا ہے تیری رحمت کا اور تیری مہربانی کا میں بہت زیادہ مستحق ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور اس شفا کا بھی بڑا عجیب واقعہ قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو اس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ اب اس پانی سے نہو بھی صحیح اور پانی کو پیو بھی صحیح، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تو اس سے ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ ان کی بیوی جو ان کی خدمت گزار تھی اور بڑی وفادار تھی، ایک دفعہ شیطان ان کے پاس آیا تو شیطان نے ان کو ورغلایا، ایک ڈاکٹر کی شکل میں، ایک طبیب کی شکل میں ان کے پاس آیا، اور یہ اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان تھی۔ تو شیطان نے کہا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، شیطان نے کہا کہ تم اپنے شوہر کا علاج کرنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تم میرے شوہر کا علاج کر دو۔ تو شیطان نے کہا کہ میں آپ سے کوئی مطالبہ، کوئی پیسے نہیں لوں گا، صرف ایک شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا مل گئی تو تمہیں صرف یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے انہیں شفا دی ہے، کہ ان کو شفا دینے والا یہ طبیب ہے، یہ ڈاکٹر ہے ان کو شفا دینے والا۔ تو یہ چونکہ شوہر کی وجہ سے پریشان تھی تو ان کے دل میں یہ بات ماننے کا میلان پیدا ہو گیا، پریشان تھی اس لیے۔ تو آ کر حضرت ایوب سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب کو بڑا دکھ ہوا، دو وجہ سے، ایک یہ کہ شیطان نے ان کی بیوی تک کیسے رسائی حاصل کر لی، کہ اس کو جرأت کیسے ہوئی، دوسرا یہ کہ بیوی شیطان کی بات کی طرف میل کیسے ہو گئی ہے۔ تو اسی عالم میں، غصے میں، رنج میں انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ مگر جب اللہ پاک نے ان کو تندرستی دی، یہ صحت مند ہو گئے، تو اب یہ اپنی قسم پر شرمندہ ہو گئے، اور ان کو خیال آیا کہ اب اپنی وفادار بیوی کو اتنی سخت سزا کیسے دوں، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ اگر سزا نہ دوں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کو اس آزمائش سے بھی نکالا۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی ان کو حکم دیا
کہ تم ایک جھاڑو پکڑ لو اور جھاڑو کے 100 تنکے کا ایک جو ہے مٹھا بنا لو اور پکڑ کے ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دو، اس طرح تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی بھی بڑی سزا سے بچ جائے گی۔ تو اللہ پاک نے ان کو اس مشکل سے اس طرح بچایا۔ تو سامعین محترم، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے نام پر صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے مصائب برداشت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے پھر مشکل سے راستے نکالتے ہیں۔ سورہ طلاق میں جس طرح ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ہی کی خاطر گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے نکالتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان ازمائش سے ایسے ہی نکالا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے سورہ زمر کے اندر جو ہے توحید کے مضامین ہیں اور مومنین کی اللہ پاک نے مدح اور ان کی جو آخرت میں ان کو جزا ملنی ہے اس کا ذکر کیا، اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی برکات اور قرآن پاک کے منافع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست اور خدا بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کسی جھوٹے اور منکر حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسان جب خود طلب اپنے دل کے اندر رکھتا ہے ہدایت کی، پھر اللہ پاک اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو رب کو پکارنے لگتا ہے، جب اس کا رب اسے نعمت سے نوازتا ہے تو پھر وہ اسے بھول جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، تھوڑے دن اپنے کفر سے یہ لوگ لطف اٹھا لیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک وہ آدمی ہے جو فرما بردار ہے، جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے یا سجدے میں گرا ہوا ہوتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ، یہ مثال ہے، آپ ان ذرا عقل کے اندھوں سے پوچھیں جو انکار حق پر تلے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی جاننے والا ہے اور ایک نہ جاننے والا ہے، یعنی ایک علم والا ہے اور ایک جاہل ہے، یہ جس طرح دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ یہ نصیحت کی باتیں ہیں، نصیحت کی بات تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 15 میں، اچھا یہ مضمون آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے، اسی طرح آیت نمبر 8 اور 9 میں، اور آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اصل گھاٹے اور خسارے میں تو وہ شخص ہے جس نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہے اصل گھاٹا، یعنی جس نے ہدایت سے خود بھی انکار کیا اور اپنے بچوں کو بھی نیکی کے راستے پر اور صحیح راستے پر نہ لگایا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور جو صحیح راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔